یہ جنت البقیع نا. اللہ اکبر ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اس وقت ہم جنت البقیع میں ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی قبریں بہت زیادہ صحابہ یعنی کثیر تعداد میں روایات کے اندر ایک میں 70,000 اور ایک میں اس سے بھی زائد کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبور تمام قبریں یہاں پر موجود ہیں. اور ویسے یہ جنت البقیع میں سارا دن نہیں آنے دیتے, بند ہوتی ہے جنت البقیع یہ صبح فجر کی نماز کے بعد. آپ کو کچھ دیر کے لیے یہ کھولا جاتا ہے. اور جو بھی حضرات یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان تمام مرحومین کے لیے اصالہ ثواب کرنے سے. اللہ اکبر. حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا. اللهم من أحييته على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللہ اکبر. السلام علیکم یا اہل القبور. یہیں پر ہی اللہ تعالی ہمیں بھی آخری سفر یہیں پر ہی دے دے کہ یہاں مدینے میں مسجد نبوی میں ہمارا اعلان ہو کہ جی آج یہ دنیا چھوڑ چکے اور اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب ترین قبرستان یعنی جنت البقیع میں مدفن ہوں. اور زین بھائی یہاں قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ رب العالمین جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اٹھائیں گے. ان کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, اور جنت البقیع کے اندر جتنے بھی لوگ مدفن ہوں گے وہ سب یہاں سے اٹھائے جائیں گے. اس کے بعد پھر پوری دنیا سے لوگ اٹھائے جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ اللہ اکبر. ان کی آخرت سنور گئی, ان کے اعمال نیک ہوئے, انہیں جنت البقیع کا قبرستان ملا. یہ تو کامیاب ہو گئے اور اتنے کامیاب ہو گئے کہ قیامت کے دن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان مرحومین میں اور اس قبرستان کے اندر ہماری آخرت عاقبت کا سارا معاملہ کر دیں اور ہمیں بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دیں. اللہ اس طرف بھی اور اس طرف. یہاں کی صبح بھی اور طرح کی ہے مدینہ کی. مدینہ کی صبح بہت مختلف ہے.
آپ کو پتہ ہے یہ صرف انڈیا پاکستان والوں کے لیے لکھا ہے؟ پاکستان والوں کے لیے نہیں، دونوں کے لیے، کیونکہ دونوں اردو پڑھتے ہیں. ان کو نہیں آتی، زیادہ تر نہیں آتی. نہیں ادھر جتنے صحابہ کرام کی قبر مبارک ہیں وہ سب کی سب یہ ایک سال کے بعد ایک ایسی کوئی چیز لگاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری قبریں جو ہوتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں، اور باقاعدہ اوپر سے اس کے ٹریکٹر پھیر دیا جاتا ہے، کچھ پھیرا جاتا ہے، جس کے بعد جو ہوتا ہے وہ یہاں پر کچھ بھی باقی نہیں رہتا. پھر نئے لوگوں کی قبریں بنتی ہیں، پھر نئے لوگوں کی قبریں بنتی ہیں. آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ 1400 سال سے اسی جگہ پہ قبریں بن رہی ہیں، اور قربان جائیں نا. پھر اللہ رب العالمین فرماتے تو ہیں کہ ہم ایک ایک قبر سے 70 مردوں کو اٹھائیں گے. یعنی 70 سے مراد صرف 70 نہیں ہے، 70 سے مراد ہمیشہ عربی کے اندر لاتعداد ہو جاتا ہے. تو یعنی لاتعداد لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک ہی قبرستان سے اٹھائیں گے. تو اس لیے یہاں پہ صحابہ کرام بھی مدفن ہیں، صحابہ کرام کے بعد تابعین بھی ہیں، تبع تابعین بھی ہیں، پھر ائمہ بھی ہیں، پھر مجتہدین بھی ہیں، پھر مفسرین بھی ہیں، جملہ مومنین مومنات ہیں بھائی اس کے اندر. یعنی آج تک جتنے لوگ فوت ہوئے، آپ دیکھیں نا وہ کیسا خوش نصیب ہے جس کا وہ تدفین ہو رہی ہے اس طرف. اور اللہ رب العالمین سب کی آخرت و عاقبت کو بہتر کر دیں سے. پہلے قیامت کے دن یہ روضہ رسول اور یہاں سے یہی قبرستان سب سے پہلے کھلے گا نا. تو جب یہ قبرستان سب سے پہلے کھلے گا تو اعمال تو یہیں سے شروع ہوں گے. تو اب کوئی یہ کہے کہ جی میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، قیامت کے دن، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کی آنکھیں آنکھوں کی جگہ پہ نہیں بلکہ ماتھے پہ ہوں گی. اور ایک نیکی کے لیے وہ باپ جو ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے کس طرح سے کمائی کر کے لاتا ہے، اسے کہے گا کہ بیٹا میں نے تیرے ساتھ اتنی نیکیاں کی تھی دنیا میں، آج ایک نیکی کا سوال ہے کہ وہ مجھے دے دے، اور بیٹا نہیں دے گا. اور اسی طرح ماں جس نے ساری زندگی اپنے بیٹوں کو کھلایا ہوگا، ماں اپنے بیٹے سے کہے گی نہیں دے گی، باپ اپنی بیٹی سے کہے گا وہ نہیں دے گی، کوئی بھی کسی کو نہیں دے گا. تو اس لیے آپ کو اپنی نماز خود پڑھنی ہے، اپنی آخرت بہتر خود کرنی ہے. ہم اولاد کو لقمے کھلانے کے چکر میں حرام حلال بھول جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قیامت کے دن اس کا جواب ہمیں خود دینا ہے. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. سبحان اللہ. سامنے گنبد خضرا ہے اور یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین لوگ جو اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول کر لے اور ہماری مانگی ہوئی دعائیں ان کے حق میں قبول فرما لیں سے. اور جب ہم کل اس دنیا سے رخصت ہوں تو اللہ رب العالمین ایسے ہی بعد میں آنے والے لوگوں کو ہمارے لیے دعائیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بھی غالباً کسی صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر ہے، اور یہ ابھی بھی اسی حال میں موجود ہے. لیکن یہاں پہ مدینہ کی پولیس کھڑی ہوئی ہے، شرطے کھڑے ہوئے ہیں، وہ اس طرف نہیں جانے دیتے. لیکن یہ ہے کہ یہ قبر ہے.
اسی طرح پیچھے ایک قبر تھی، اس کے اوپر بلیک کلر کے سٹونز پڑے ہوئے تھے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبریں ہیں، اور یہ پرانی یعنی 1400 سال پرانی قبریں ہیں جو یہاں موجود ہیں آج بھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 358 359 اور اس کے آگے 360 3601 سارے گیٹس جو ہیں ان سب سے راستہ جنت البقیع کی طرف آتا ہے۔